إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. حضرت اس مجلس کا افتتاحی خطاب ہمارے جو پروگرام کی کنوینر ہیں مولانا محمود صاحب مساحی، آپ کے خطاب سے انشاءاللہ شروع ہوگا یہ پروگرام. شروع میں نکاح اور نکاح سے پہلے کے جو مراحل ہیں اور پھر نکاح کا جو طریقہ ہے اسلام میں شریعت میں تو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. سامنے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، عزیز نوجوانوں، ہمارا یہ جو پروگرام ہے DMS ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان کا آپ کو پہلے علم ہو گیا ہے، کامیاب ازدواجی زندگی، یعنی شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جائے جس سے گھروں میں سکون ہو اور ایک خوشگوار زندگی ہم سب گزار سکیں. یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ معاشرت دین کا ایک اہم حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا، اور اس بات کا ہمیں مکلف کیا گیا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام، یعنی انسان اگر دین اسلام پر عمل کرتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ ہے. اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اپناتا ہے اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے، اور اللہ کے یہاں وہ ناپسندیدہ شخص ہوگا اور نقصان اٹھانے والا میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں دین دیا ہے یہ ہمارا تم پر احسان ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم نے کامل اور مکمل کر کے تم تک پیش کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، اور دین کامل اور مکمل کیا ہوا؟ گویا ایک نعمت مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام تمہارے لیے ہم نے پسند کر دیا۔ اب اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے دین اسلام پر چلیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، کہ یہ پورے دین کا خلاصہ اور مقصد ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کو پورا اپنائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل۔ تو گویا ہم سے مطالبہ ہے کہ پورے اسلام پر چلیں۔ اب پورے اسلام پر آج ہم چل رہے ہیں یا نہیں، یہ ہم آپ سب جانتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کتنا اسلام ہے جی، ہمیں خود پتا ہے۔ ہم نماز روزے کو تو دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان آیا تو حج بھی کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا تو زکات بھی دیتے ہیں، گویا اس کو دین سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے اور بہت ہی اہم اور گہرا تعلق ہے، آج ہم اس کو دین نہیں سمجھ رہے۔ یاد رکھیے اسلام کے 5 شعبے اور 5 چیزوں کا نام اسلام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے، اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عقائد اس کے صحیح ہونا ہے، نماز عبادات صحیح ہونا ہے، ساری چیزوں میں صحیح ہونا ہے، اگر کوئی آدمی اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو وہ پورے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پورے دین پر عمل کرو۔ یوں تو ان 5 چیزوں میں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر ہم کامل مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں۔ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات لین دین کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، لیکن سب سے زیادہ کوتاہیاں جو آج کے دور میں پائی جا رہی ہیں وہ معاشرت سے متعلق زیادہ ہے۔ معاشرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ ہم سب مل جل کر کے رہتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ گھروں کے اندر چند افراد رہتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، جی اڑوس پڑوس، ان سب سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہماری معاشرت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ شریعت کا مطالبہ ہے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے، لیکن آج سب زیادہ اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اور معاشرت میں جو سب سے اہم تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کا وہ ہے میاں بیوی۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا اہم اور مضبوط اور مرتے دم تک قائم رہنے والا ہے۔ لہذا اس معاملے میں
ہرگز کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سب زیادہ انہی چیزوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا آپس میں مل جل کر کے ہنسی خوشی کی زندگی گزارنا یہ بھی دین ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں. ہمیں اسے دنیا کا معاملہ سمجھتے ہیں. چنانچہ میاں بیوی کیسے بنتے ہیں؟ میاں بیوی بنتے ہیں نکاح کے ذریعے سے. نکاح ایک بنیادی چیز ہے. رشتہ ازدواج نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے. ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی دونوں میاں بیوی کب بنتے ہیں؟ جب نکاح ہو جاتا ہے. تو گویا یہ رشتہ ازدواج کی نکاح بنیاد ہے. لیکن اس میں ہماری کوتاہیوں کا حال ہمیں معلوم ہے کہ آج یہ حالت پیش آ رہی ہے کہ نکاح کو تجارت بنا دیا گیا اور لوگ نکاح بھی عبادت ہے، یہ بھی دین ہے، اس کو بالکل نہیں سمجھ رہے. اور نکاح کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی نکاح تو اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہش پوری کرے، بچے پیدا ہوں جی، اور اپنا ایک اچھی زندگی گزار کر مزے لے کر رنگریاں منا کر دنیا چلے جائے، بات ختم ہو گئی. اگر لوگ اس طرح نکاح کو سمجھتے ہیں اور نکاح کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں تو وہ خام ہے، یہ کوتاہ نظر ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ایسے لوگ زندگی میں کبھی سکون نہیں پاتے. ایسے لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو دنیا کی تمام حسیناؤں میں چھانٹ کر کسی حسینہ سے اگر اس کی شادی کر دی جائے تو ایسا آدمی کبھی سکون نہیں پا سکتا. ساری دنیا کی دولت دھن اسے دے دیا جائے تب بھی وہ سکون نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس نے نکاح کے مقصد نہیں جانا. تو نکاح ایک ایسا مقدس بندھن ہے جو دو اجنبیوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، ان کو میاں بیوی بنا دیتا ہے. اور پھر یہ میاں بیوی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے معاشرت کی جڑ اور بنیاد ہوتے ہیں. اگر یہ صحیح ہو تو پورا گھر صحیح رہتا ہے، پورا خاندان صحیح رہتا ہے، پورا معاشرہ صحیح رہتا ہے، ان سے ہونے والی اولاد صحیح رہتی ہے. اور اگر یہ بگڑ جائیں تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے، گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان سے ہونے والی اولاد بھی وہ غلط ہو جاتی ہے. معاشرے کے اندر اس کا مقام غلط ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں خراب بھی پیدا کر دیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی صحیح طور پر نکاح کرے اور نکاح کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں سنت کے مطابق زندگی گزارے تو انسان کا گھر آباد ہو جائے، ہونے والی اولاد نیک ہو اور زندگی خوشگوار گزرے، لڑائی جھگڑے تو میں نے کی نوبت نہ آئے، طلاق اور خلا کی نوبت نہ آئے. اگر آدمی اس معاشرے سے اور نکاح سے، ازدواج زندگی سے متعلق شریعت کی ہدایت کو جان لے اور اس پر عمل کر لے تو ان سارے جھگڑوں سے نجات مل سکتی. لیکن آج چونکہ اس چیز میں کوتاہی ہو رہی ہے، یہ سارے جھگڑے پیدا. آپ اخبارات پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اخبار میں خبر نہ آتی ہو کہ آج فلاں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور بیوی کو جلا دیا گیا اور فلاں کورٹ کچہری تک چلے گئے، فلاں میں طلاق ہو گئی، فلاں نے بچی کو مار دیا. یہ سارے چیزیں، یہ ساری برائیاں آج ہمارے سامنے
ان برائیوں سے بچنے کا کیا حل ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام کو اپنائیں. میاں بیوی کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے ہمیں شریعت نے جو ہدایات دی ہیں، قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ہم ان سب کو جاننا ضروری ہے. اسی مقصد کے تحت ہم نے ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے، کیونکہ اس میں کوتاہیاں ہو رہی، طلاق خلا کی شرح بڑھ رہی، لڑائی جھگڑے عام ہو رہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے نوجوانوں کو بلا کر جمع کر کے ان کے سامنے پروگرام پیش کریں، ان کو میاں بیوی کے حقوق بتائیں، نکاح کے متعلق ہدایات دیں، کہ تاکہ وہ لوگ خوشگوار زندگی گزار سکیں. یہ اس کا مقصد ہے. اس کے لیے ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے. الحمدللہ کافی دنوں سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس میں نوجوان جڑ رہے ہیں، غیر شادی شدہ بھی مرد عورت حصہ لے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس بات کو محسوس کیا کہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہمیں سننا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمارا موضوع دوسرا شروع ہونے والا ہے، اس کا وقت قریب ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کیونکہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے متعلق ہمارا ایک موضوع ہے جیسا ابھی صاحب نے عرض کیا کہ اسلام میں نکاح کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. یہ اصل خطاب تو ان لوگوں سے ہے جو ابھی شادی نہیں ہوئی، کہ وہ شادی کیسے کرنا، ان کو نکاح کیسے کرنا چاہیے. جو لوگ شادی کر چکے ہیں وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں اور نکاح کی سنت کو ادا کر چکے ہیں، لہذا ان کو تو یہ بات سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ان کو ہے کہ جو شادی شدہ نہیں اور ان قریب ان کی شادی ہونے والی. لیکن اس اعتبار سے کہ دین کی ہر بات ہمارے لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس کو جانیں، سیکھیں. آج ہم نے نکاح کر لیا، لیکن ہونے والی ہماری اولاد کل وہ بڑی ہونے والی ہے. ہمیں بھی اپنی اولاد کا نکاح کرنا ہے. اپنا تو نہیں کر چکے، لیکن اب ہمیں اپنی اولاد کا نکاح کرنا ہے. تو کم سے کم جو شادی شدہ ہیں وہ اس موضوع کو اس نیت سے سنیں کہ ہم اس موضوع پر جو باتیں آئیں گی ہم اس کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی اولاد کے نکاحوں کو سنت کے مطابق انجام دیں. کریں گے بھی ایسے؟ بہرحال ایک اہم ضرورت آج کے اعتبار سے اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا. اور آدمی سیکھ کر کے کوئی کام انجام دے تو وہ صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے اور اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر سیکھے بغیر آدمی کوئی کام انجام دے تو اس کا نتیجہ غلط ہے اور آدمی اس سے فائدہ کی بجائے نقصان اٹھا سکتا ہے. فائدہ دور کی بات، نقصان گلے پڑ جاتا ہے. اس لیے ہر چیز سیکھی جاتی ہے. بھائی کوئی آدمی بیان کرنے والا بنا، مسجد نماز پڑھنے والا بنا، کیسے بنتا ہے؟ عام آدمی نہیں کر سکتے. مسلح پر جا کر عام آدمی مدد میں بیٹھ کر بیان نہیں دے سکتا. پہلے اسے مدرسے میں جانا پڑتا ہے جی، اور کئی سال تک قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس قابل بنتا ہے کہ وہ منبر رسول پر کھڑا ہو کر لوگوں کو دین کی باتیں بتائے. آپ ہیں کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ انجینئر ہیں ماشاءاللہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی لائر، کوئی انجینئر، یہ سب کیسے بنے؟ کوئی ڈاکٹر بغیر پڑھے، بغیر ہاؤس جاب کیے، بغیر ٹریننگ کیے جی کسی مریض کا علاج کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کو کچھ نہیں کر سکتا. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، وہ مثل مشہور ہے. تو ایسے ہی جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز کو سیکھ کر کرنا چاہیے، بغیر سیکھے کرنے سے وہ چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح آپ سمجھیں کہ نکاح بھی وہ چیز ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے مسائل جاننے پڑتے ہیں. اور جو نکاح سیکھ کر کے کیا جائے گا تو اس کے فوائد
انسان حاصل کر سکے. اور جو نکاح بغیر سیکھے کیا جائے گا جیسے کہ آج کل ہمارے گھر اس کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے, اس سے نقصان اٹھایا جا سکتا ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے, ایک مرتبہ میں نے سنا کہ وہ ایک مثال دے رہے تھے اس پر. مثال کیا تھی؟ فرمایا کہ جس طرح کار چلانے کے لیے ڈرائیونگ سیکھنا ضروری ہے, ایسے ہی آدمی کو, ہم مثلاً کار ہے, آپ کا بچہ آپ سے کہنے لگا کہ ابو جان میں کار چلاؤں گا, ڈرائیونگ سیکھا نہیں, آپ نے محبت میں اس کے ہاتھ میں چابی پکڑا دی کہ چلا بیٹے کار, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے چابی دے دی اور وہ کار چلانے لگا تو نتیجہ آپ خود سمجھے یہ ہوگا کہ وہ کار کے پڑوس سے اٹھے پڑے گے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی اس میں شہید ہو جائے. فرمایا بالکل اسی طرح جو لوگ نکاح کے مسائل کو جانے بغیر نکاح کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ دلہا شہید ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ دلہن شہید ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں, تو میں ہو, طلاق خلا تک نوبت پہنچے, ساری باتیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا کہ نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل جانا ضروری. تو بھائی جو نوجوان ابھی شادی نہیں کیے ان کو چاہیے کہ وہ مسائل کو جانیں. میں مختصر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور تفصیل کے لیے آپ ہمارا کانٹیکٹ نمبر رکھیں اور جانیں کہ بھائی نکاح کیسے کیا جاتا ہے, اس کے کیا آداب ہیں, کیا سنت طریقہ ہے. اور آج کل جو نکاحوں میں خرافات ہو رہی ہیں اور بیجا رسمیں ہو رہی ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بھائی اسلام جو ہے مکمل دین اور دین پر مکمل چلنے کو کہتا ہے. تو لہذا ہمیں چونکہ نکاح بھی دین ہے تو اب دین میں اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. نہیں جانیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کس طرح یہ سنت انجام دی جاتی ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اس میں کون سی چیز کرنے کی کون سی نہیں کرنے کی. نکاح سے پہلے سب سے پہلے چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جا سکتی ہے, دیکھی جاتی ہے؟ کوئی لڑکا اگر نکاح کرنا چاہتا ہو, لڑکی نکاح کرنے, ماں باپ اس کے نکاح کرنا چاہتے ہیں, وہ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ جی خوبصورتی. نکاح سے پہلے سب سے پہلے رشتے کی تلاش ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور نکاح میں رشتے کی جو تلاش ہوتی ہے اس میں اب یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اب ہم اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے, اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے, تو اس کے لیے رشتہ دیکھو دوستوں سے ہیں, اور جو لوگ رشتہ کرنے والے ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ شادی کے لائق ہو گیا, آپ رشتہ دے. لیکن کیسا رشتہ دیکھنا؟ شریعت نے اس کے متعلق کیا ہدایت دی ہے یہ جاننا ضروری ہے. آج ہر آدمی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے, جیسا آپ نے فرمایا نکاح کرتے ہیں وہ لڑکی اچھی ہونا خوبصورت ہو, لیکن شریعت میں خوبصورتی معیار نہیں ہے, رشتے کا معیار خوبصورتی نہیں ہے. اس کو حدیث میں بیان کیا فرمایا گیا؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر بذات الدين طربت يداك. اللہ نے فرمایا کہ 4 وجہ سے لوگ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں. اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, اس کے خاندانی شراکت کی وجہ سے, اور اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کی دینداری کی وجہ سے. فرمایا کہ جو آدمی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اور اپنا رشتہ کرتا ہے, فرمایا وہ آدمی کامیاب. یعنی اگر دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے گا تو یہ رشتہ جب ہوگا اور نکاح ہوگا تو یہ ازدواجی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہو جائے گی دین کی بنیاد. اگر آپ نے دین کی بنیاد پر رشتہ قائم نہیں کیا, خوبصورتی کو دیکھا, مال کو دیکھا,
یا حسب نسب اور خاندان کی شرافت کو دیکھا تو یہ چیزیں چونکہ ختم ہونے والی ہیں۔ خوبصورتی کیا ہوتا ہے؟ چند دن بخار آ جائے آدمی کی شکل بدل جائے، اور کتنی خوبصورت ہو 2-3 بچے ہو جائیں خوبصورتی رخصت ہونے لگتی ہے۔ تو اگر خوبصورتی کی بنیاد پر آپ رشتہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب تک خوبصورتی محبت ہے، جب خوبصورتی نہیں تو محبت نہیں۔ ایسے ہی مال کی بنیاد پر اگر آپ رشتہ کرتے ہیں تو مال تو فتنہ ہی ہے، مال تو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو عورت خوب سارا مال لے کر آتی ہے، مالدار کے آپ رشتہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پورا مال تو نہیں لے گا۔ اپنے باپ کی پوری بلڈنگ اٹھا کے لے آئے تمہارے یہاں، یا پورا سونا چاندی دولت تمہارے گھر میں لا کر بھر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چند ٹکے تھوڑا بہت مال وہ آپ کو دے دے، اس کے بعد تو نہیں۔ اس کے بعد تو یہ ہے کہ جو مال لائے گی جتنا لائے گی اتنا نفع بھی ساتھ لائے گی۔ مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر ہوگا، اور اس تکبر کی بنا پر آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھنے نہ پریکٹیکل ہے، جہاں مالداروں کے رشتے ہوتے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں روپے شادی میں خرچ کیے اور چند مہینے میں لڑائی جھگڑے کا کرا۔ اگر مال کی بنیاد پر سکون حاصل ہو سکتا تھا تو پھر یہ طلاق کیوں ہوئی، جھگڑے کیوں آئے؟ معلوم یہ ہوگا کہ مال معیار نہیں ہے، یہ تو ہاتھ کا میل ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ اور جب آدمی مالدار کے یہاں رشتہ کرتا ہے نا تو اسے بھی اپنی حساب سے ذرا اونچا رہنا پڑتا ہے۔ اگر یہ ذرا بھی نیچا ہو گیا تو سسرال میں اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ لوگ سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ مالدار غریب گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا زندگی ہوئی کہ آدمی لوگوں کی نظروں سے گر گیا، اور یہ تو مال ایسی چیز آج ہے کل نہیں۔ اسی طرح حسب نسب خاندانی شرافت یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی فرق ہونے والی چیز ہے۔ حسن بھی ختم ہونے والا، مال بھی ختم ہونے والا، اور خاندانی شرافت حسب نسب یہ بھی ختم ہونے والی چیز ہے۔ البتہ دین ایک ایسی چیز ہے جو باقی رہنے والی، باقی رہے گی، اور یہاں تک بلکہ آخرت تک، قیامت تک باقی رہے گی۔ لہذا رشتے کا معیار دینداری کو دیکھ کر، دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے۔ آج ہمارا معیار کیا ہے؟ وہی حسن جمال کو دیکھیں گے، مال کو دیکھیں گے جی، اور خاندانی شرافت کو دیکھیں گے، بڑے اونچا خاندان ہے بھائی، لیڈر ہے، فلاں لیڈر ہے، فلاں ایم ایل اے ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دینداری کی بنیاد پر